اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک سائٹ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا اپنا مقصود احمد۔ ناظرین کرام، یہ اس دور کی بات ہے جب چنگیز خان کی منگول فوجیں اپنے آبائی علاقوں سے نکل کر دنیا بھر میں قہر بن کر ٹوٹ رہی تھیں۔ ان کے سپاہی وحشی اور درندہ صفت تھے۔ یہ جس شہر یا گاؤں پر قبضہ کرتے اس کے تمام مردوں کو قتل کر دیتے، جبکہ بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اسی طرح وسطی ایشیا کی ایک مسلمان بستی میں قتل و غارت کے بعد منگولوں نے ایک مسلمان بچے کو گرفتار کیا۔ یہ بچہ، جس کا نام محمود تھا تو بہت خوبصورت اور صحت مند، لیکن اس کی ایک آنکھ میں پیدائشی طور پر نقص تھا۔ منگول اسے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے دمشق کے بازار تک لے گئے، جہاں کوئی بھی دولت مند شخص اس کی خراب آنکھ کے سبب اسے خریدنے کو تیار نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر منگولوں کو اس معذور سے دکھنے والے لڑکے کے مستقبل کا علم ہوتا تو وہ اس بچے کو اسی وقت ختم کر دیتے، کیونکہ یہی لڑکا آگے چل کر منگولوں کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوا۔ بہرحال اس وقت اس بچے کو ایک مصری دولت مند نے بہت ہی معمولی قیمت میں خرید کر اپنی بیوی کی خدمت میں دے دیا۔ یہ ایک سخت مزاج عورت تھی جو اس معصوم بچے کو خوب مارتی اور کئی وقت کھانے کو بھی نہ دیتی۔ ایک مرتبہ اس مصری دولت مند کی بہن فاطمہ اپنے بھائی سے ملنے دمشق سے آئی۔ جب اس نے یہاں موجود اس بچے کی حال زار دیکھی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس رحم دل عورت کا کوئی بیٹا نہ تھا، چنانچہ اس نے محمود کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اسی عورت نے اس بچے کو بے برس کا نام دیا۔ یہی بچہ مستقبل میں رکن الدین بے برس کہلایا، جو دنیا کی 10 بڑی فیصلہ کن جنگوں میں سے 2 کا فاتح ٹھہرا۔ کچھ لوگ اسے صلاح الدین ثانی کہتے ہیں۔ تو کچھ منگولوں پر نازل ہونے والا قہر، رکن الدین کو لڑکپن ہی میں اس عورت نے اعلیٰ تعلیم اور فنون سپاہگری سیکھنے کی خاطر قاہرہ روانہ کر دیا، جہاں اسے سلطانی مصر کے قائم کردہ جنگی تربیتی ادارے میں کتابی اور حربی علوم سکھائے جانے لگے۔ رکن الدین اپنی غیر معمولی ذہانت، جسمانی طاقت اور خداداد صلاحیتوں کے باعث مصر کی افواج میں ترقی کرتے گئے، یہاں تک کہ انہیں ایک فوجی دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ اتفاق سے اس زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہوئی، جو فرانس کے بادشاہ نے کی تھی۔ بدقسمتی سے ان دنوں مصر کا سلطان طویل بیماری کے بعد فوت ہو گیا اور اس کی ملکہ شدرالدر کے ہاتھوں میں آ گئی۔ یہ ملکہ انتہائی زیرک اور دلیر تھی، چنانچہ انہوں نے اس صلیبی طوفان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اس صلیبی جنگ میں نہ صرف یورپی لشکر کو شکست دی گئی بلکہ اس کے قائد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول، جو خود کو قہر خداوندی سمجھتے تھے، سلطنت عثمانیہ اور بغداد سمیت مسلمانوں کی تقریباً تمام ریاستوں سے نبرد آزما ہو کر انہیں تباہ و برباد کر چکے تھے۔ اب ان کی اگلی نظریں فرعونوں کی سرزمین یعنی مصر پر تھی، کیونکہ اب یہ قرہ ارض پر مسلمانوں کی آخری پناہگاہ باقی رہ گئی تھی، جس سے تمام عالم اسلام کی امیدیں وابستہ تھیں۔ ابتدا میں تو منگولوں کے سردار ہلاکو خان نے مصر کے سلطان سیف الدین قدس کو دھمکی اور حقارت امیز خط لکھے، جس میں بنا لڑے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مصر کے بہت سے وزیروں نے یہی رائے دی کہ سلطان سیف الدین کو ہلاکو خان کا یہ حکم مان لینا چاہیے، ورنہ مصر کا حال بھی بغداد سے مختلف نہ ہوگا۔ البتہ مصر کی فوجوں کا سالار اعلیٰ رکن الدین اس بات پر ڈٹ گیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک منگولوں کے خلاف جنگ لڑے گا، یہاں تک کہ جب تک انہیں مصر اور فلسطین سے نکال باہر نہ کر دے۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ مصر کے سلطان سیف الدین نے اپنے تمام تر اختیارات رکن الدین کے سپرد کر دیے، تاکہ جنگی تیاریوں کے دوران اسے کوئی مسئلہ درپیش نہ رہے۔ اب رکن الدین نے بھی اپنی فوج کو منگولوں کے خلاف تیار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ ہفتے کے 7 دن اپنے فوجیوں سے سخت مشقیں کروایا کرتا، یہاں تک کہ شہزادے، وزیر زادے، عمرہ کے بچے بھی ان مشقوں سے نہ بچ سکے۔ اپنی فوج کو مسند اور تندرست کرنے کے ساتھ ساتھ وہ محل سے سازشی عناصر کا بھی قلعہ کما کرتا رہا۔ اس نے دربار اعلیٰ سے چن کر غدار پکڑے اور انہیں سزائیں دی۔ مشرق وسطی، اناطولیہ اور شام و فلسطین میں اپنے جاسوس پھیلائے، جن کی رسائی منگولیا کے صحراؤں تک تھی۔ جو بھی رکن الدین کی جنگی تیاریوں کے بارے میں سنتا وہ اسے ایک دیوانے کا خواب کہتا، کیونکہ اس دور میں منگولوں کی اتنی دہشت تھی کہ لوگ ان سے لڑنا تو دور، ان کے سامنے آنے تک سے گھبراتے تھے۔ لیکن رکن الدین ان تمام باتوں سے بے نیاز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں مصروف تھا۔ رکن الدین کے بلند حوصلے اور ہمت دیکھ کر قدرت نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہوا یوں کہ منگولوں کے مصر پر حملے سے پہلے ہی منگولوں کا خاقان اعظم اس دنیا سے چل بسا اور ہلاکو خان کو نئے خاقان اعظم کے چناؤ کے لیے واپس منگولیا جانا پڑا۔ اس دوران ہلاکو خان کی باقی ماندہ فوج اور اس کے سپہ سالار نے عین الجالود میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ رکن الدین نے جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کا انتظار کیے بغیر خود آگے بڑھ کر ان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سے کئی
गुना ज्यादा ताकतवर और देवनुमा इंसान जालूद को शिकस्त दी थी, लिहाजा इस मैदान का नाम भी ऐन अल जालूद पड़ गया। और अब रुकनुद्दीन ने एक मर्तबा फिर तारीख को दोहराते हुए खुद से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन को इस मकाम पर शिकस्त दी। इस जंग में शिकस्त के बाद मंगोलों की मिस्र की जानब पेशकदमी रुक गई, बल्कि रुकनुद्दीन ने शाम और फलस्तीन पर यके बाद हमले करके इन तमाम इलाकों को मंगोलों से पाक कर दिया। इन तमाम खिदमात के पेश नजर मिस्र के साबिक़ इख्तियार लोगों ने रुकनुद्दीन को मिस्र का सुल्तान नामजद कर दिया। रुकनुद्दीन का अगला कारनामा खिलाफत अब्बासिया का दोबारा क्याम था। अब्बासी खलीफा का एक बेटा जो किसी तरह मंगोलों की कैद से भाग निकला था। सुल्तान रुकनुद्दीन अपने जासूसों की मदद से उस तक पहुंचा और खूब जोशो खरोश के साथ इसको कायरा लाया गया, जहां सुल्तान रुकनुद्दीन ने इसकी बैत की और उसे तमाम मुसलमानों के खलीफा का दर्जा दिया। इसके बाद रुकनुद्दीन मंगोलों के खिलाफ एक ताकतवर इत्तेहादी ढूंढने में कामयाब हुआ, जिसका नाम बरकी खां था। इन दोनों की मुश्तरका हिकमत अमली और फौजी ताकत ने हलाकू खां को अपनी मौत तक किसी भी बड़े इक़दाम से बाज रखा। अनिल जालूद के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन ने हलाकू खां के बेटे अबाका समेत कई मंगोल लश्करों को शिकस्त दी। रुकनुद्दीन ही वो वाहिद मुसलमान हुक्मरान था जिसे सलीबी जंगों का खात्मा करने का एजाज हासिल हुआ, क्योंकि जब सुल्तान रुकनुद्दीन ने मुसलमानों के खिलाफ मंगोलों का साथ देने के इल्जाम में अनातालिया और आर्मीनिया के बादशाहों की सरकोबी की, तो फ्रांस के बादशाह और बरतानिया के बादशाह एक सलीबी लश्कर लेकर मुसलमानों पर एक कारी ज़रब लगाने के इरादे से यूरोप से निकले। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि अफ्रीका के रेगिस्तानों में इस लश्कर को ताउन के मर्ज ने घेर लिया। फ्रांस के बादशाह समेत लातादाद सलीबी दर्दनाक मौत मारे गए। रही सही कसर सुल्तान रुकनुद्दीन ने पूरी कर दी। अपनी फौज का ऐसा बयान खचर देखने के बाद फिर दोबारा कभी यूरोप की हिम्मत न हुई कि वो सलीबी लश्कर रवाना करता। ये तमाम कारनामे अंजाम देने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन बुखार के सबब सिर्फ 57 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। उनका मजार आज भी दमिश्क शहर में मौजूद है, जो दौरे हाजिर में एक अजीम शान कुतुब खाने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो इसी के साथ ही नाज़रीन आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।